Hey everybody. So this video is going to be just a breadcrumbs, or you can say that just a very surface level introduction of these compound which are called magic mushrooms, और magic mushrooms के अंदर भी जो एक chemical है पाया जाता है psilocybin, उसके बारे में एक introductionary video है. And with a disclaimer that I am just an IT professional who like to read and study certain topics. So this is one of my favorite topics. So I will provide certain links to researches and very useful YouTube video by the doctors, by the scientists who are talking about these compounds. So do check them out. And so let's start. So number one, what is magic mushroom और इसकी ये hype क्यों है? बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर, ऑलमोस्ट एवरी कंट्री के अंदर ये इलीगल है, विद एक्सेप्शन ऑफ फ्यू कंट्रीज़, फ्यू स्टेट्स इन अमेरिका, जहाँ पर psilocybin और मैजिक मशरूम जो सी हैं दे आर लीगल अंडर सर्टेन कंडीशंस. मैजिक मशरूम्स की हिस्ट्री क्या है, मैजिक मशरूम्स को यूज़ करने के बाद लोगों का जो एक्सपीरियंसेस हैं वो एक्सपीरियंसेस क्या हैं. वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट सर्टेन सेटिंग्स. अगर आपके कम्युनिटी के अंदर, आपके फ्रेंड्स के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि दे आर इनटू साइकेडेलिक्स, दे विल ऑलवेज टॉक अबाउट कि सर्टेन सेटिंग्स की बहुत इंपॉर्टेंस है. ये सर्टेन सेटिंग्स क्या हैं, इसको यूज़ करने के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, और जो लोग इसको यूज़ करते हैं उनका जो एक्सपीरियंस, रॉ एक्सपीरियंस है वो क्या है, प्लस ये जो एक्सपीरियंस है क्या ये मेडिकली भी प्रूवन है. सो इन चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे. सो जस्ट अ स्मॉल क्विक इंट्रोडक्शन दैट कि ये मैजिक मशरूम्स होती क्या हैं. सो these mushrooms, the interesting thing is ये मशरूम्स नेचर के अंदर पाई जाती हैं, विच मीन्स दैट नेचर इट्सल्फ इज़ प्रोड्यूसिंग दीज मशरूम्स. और ये मशरूम्स जब लोग इसको कंज्यूम करते हैं तो इसके अंदर जो केमिकल है psilocybin, वो बॉडी में जा कर के जो इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स बॉडी में लेकर आता है. अब वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं, वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट दिस थिंग. एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि ये psilocybin हमारी बॉडी के अंदर किन जगह पर जाकर इफ़ेक्ट करता है, कौन कौन से एरियाज़ हैं हमारे ब्रेन के जहाँ पर ये ब्रेन एक्टिविटी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता है. So, with the caveat, I think, like I said, that this is just an introductory video by an IT guy. So, it's not something which I'm recommending. It's just that I'm sharing my knowledge with you. And like I said, that I will link certain videos and research papers so that you can know more about these compounds. सो psilocybin के बारे में अब हम बात करते हैं कि लोग जो इसको यूज़ करते हैं उनका रॉ एक्सपीरियंस. सो वी आर नॉट बैकिंग दिस एक्सपीरियंस विद साइंटिफिक रिसर्च नाउ, मे बी लेटर इन दिस वीडियो. जो लोग यूज़ करते हैं, नंबर वन जो चेंजेस उनके अंदर फ़ौरन से वो देखते हैं, नंबर वन के डिप्रेशन में ड्रास्टिक चेंज आ जाती है. डिप्रेशन अगर आपका इस लेवल पर है तो आपका डिप्रेशन फ़ौरन से रिड्यूस होता है. और डिप्रेशन सिर्फ उस टाइम तक रिड्यूस नहीं रहता कि जब तक आप इस कंपाउंड के इन्फ्लुएंस में हैं, बल्कि डिप्रेशन की जो रिडक्शन है, साइंटिस्ट से दैट कि जस्ट आफ्टर 1 or 2 साइकेडेलिक ट्रिप्स डिप्रेशन कैन गो अवे अप टू मे बी 5-7 मंथ तक आप डिप्रेशन एंड से दूर रहेंगे. डिप्रेशन की वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इंसान आहिस्ता आहिस्ता उनसे पीछे हट जाता है. मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई सर्टेन म्यूज़िक पसंद था, लेकिन डिप्रेशन की वजह से यू डोंट एन्जॉय दैट म्यूज़िक एनी मोर, यू फील लाइक आई यूज़ टू लाइक दिस म्यूज़िक, लेकिन अब मुझे इसमें कोई इतना ख़ास मज़ा नहीं आता. और अगर कोई ऐसा सॉन्ग था है जो कि आप सुनते हैं और आपके अंदर एक सर्टेन किस्म की सैडनेस आ जाती है, एंड यू डोंट वांट टू लिसन टू दैट सॉन्ग, बट आफ्टर टेकिंग दिस मैजिक मशरूम्स यू माइट फील दैट कि मुझे इतना दुखी नहीं होता हूँ मैं ये सॉन्ग सुनकर, या ये जो सॉन्ग था इसको सुनने के बाद जो मेरे अंदर एक हाउ डू यू से एक फ्रेशनेस, एक हैप्पीनेस आती थी, वो हैप्पीनेस अब दोबारा वापस आ गई है. कुछ लोग जो कि एक सर्टन टाइप ऑफ फूड पसंद करते थे, ये आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ डिप्रेशन. अगर आप एक खाना पसंद करते हैं लेकिन अगर डिप्रेशन की वजह से उस खाने का आपको मज़ा नहीं आ रहा, तो आप उस अपनी पसंद की चीज़ से पीछे हट जाते हैं. बट आफ्टर टेकिंग दी साइकेडेलिक मशरूम्स, सो यू विल स्टार्ट एन्जॉइंग दैट फूड अगेन.
لوگوں کا جو سیکشول ریلیشن شپ ہے ڈپریشن کی وجہ سے پیپل اس کو انجوائے کرنا بند کر دیتے ہیں. وہی سیم سیکس پارٹنر آپ کا، لیکن آپ کے اندر سے وہ جو ایک پلیئر ہے، جو ایک نیچرل پروسیس کا پلیئر ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. وچ مینس دیٹ پیپل اسٹاپ ہیونگ سیکس ود دیئر پارٹنر، بٹ آفٹر ٹیکنگ دیز کمپاؤنڈس دیئر پلیئرز کم بیک. سو دیز آر دا ون آف دا بینیفٹس جو کہ اس کمپاؤنڈ کے ہیں. سیکنڈ بینیفٹ، کچھ لوگ اس کے یوز کے بعد بہت زیادہ مسٹیکل ایکسپیرئنس شیئر کرتے ہیں. مثال کے طور پر کچھ لوگوں نے یہ بھی شیئر کیا ہے کہ جب انہوں نے اس کمپاؤنڈ کو یوز کیا تو دے فیلٹ لائک دیٹ دیئر انر کانشیس از کنیکٹیڈ ود این ہائر کانشیس. سو سم پیپل ایسے رپورٹ کرتے ہیں کہ دے فیلٹ لائک دے آر کنیکٹیڈ ود گاڈ. اور اینڈ سم پیپل سے دس از دا موسٹ پروفاؤنڈ ایکسپیرئنس آف دیئر لائف. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے استعمال کے بعد آئی ایم مور ہمبل، آئی ایم مور انرجیٹک، آئی ایم مور فوکسڈ آن مائی لائف. سو اسٹف لائک دس. اب یہ ساری چیزیں جو اتنے بینیفٹس ہو رہے ہیں، اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کو آپ نے مسلسل یوز کرنا ہے. یہ جو تمام بینیفٹس کا جس کا میں نے ذکر کیا، یہ کچھ بینیفٹس ہیں اور یہ جسٹ آفٹر ون سائیکیڈیلک مشروم تھیراپی اور مے بی ٹریٹمنٹ، یہ اس کے بعد سے ہی لوگوں کو یہ جو بینیفٹس ہیں وہ فیل کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ کہ ایسا ہوتا کیوں ہے، اور ہماری باڈی میں یہ کمپاؤنڈ امپیکٹ کرتا کیا ہے، اور کیا از اٹ لائک ایسا ہے کہ بس کسی نے میجک مشرومس کو کھا لیا ہے اور وہ اپنے ڈیلی کے کام روٹین میں کر رہا ہے. اس میجک مشرومس کی جو ٹرپ سیٹنگز ہیں وہ کیا ہے، اس کی پیک کب آتی ہے، اور کتنی دیر تک آپ اس کے انفلوئنس میں رہتے ہیں. کچھ لوگ کیا میجورٹی لوگ اس میں ہیلوسینیشن آبزرو کرتے ہیں. یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہوتا ہے. سو لیٹس ڈائیو انٹو دس تھنگ. Before we jumped into psilocybin, so we need to know a certain chemical جو کہ ہماری باڈی میں نیچرلی پروڈیوس ہوتا ہے, which is called serotonin. سیروٹونن کے بارے میں ہم نے اپنے بچپن سے ہی سنتے ہوئے آ رہے ہیں مختلف میڈیکل بکس کے اندر, اور سنس اٹس سچ اے فیمس ہارمون اور سچ اے فیمس کیمیکل آف آر ہیومن باڈی, جس کے ہماری ڈیلی لائف, دا کوالٹی آف ڈیلی لائف کا اوپر ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے. تو موسٹ آف دا پیپل اس کے بارے میں جانتے ہی ہیں, لیکن اگر اٹس جسٹ لائک اے ریفریشر میں دیتا ہوں کہ جو سیروٹونن ہے وہ کرتا کیا ہے. اب سیروٹونن ہماری باڈی میں خود سے نیچرلی ہی پروڈیوس ہوتا ہے. اس کے دو سورسز ہیں جہاں یہ پروڈیوس ہوتا ہے. نمبر 1 ہمارا گٹ, ہمارا پیٹ, اور نمبر 2 ہمارا دماغ, برین کے اندر یہ پروڈیوس ہوتا ہے. اب سیروٹونن کے جو although there is a huge list of things جو کہ سیروٹونن کرتا ہے, اب کچھ چیزیں ہیں, بٹ بیفور دیٹ کہ میں سیروٹونن کے بارے میں کیوں بتا رہا ہوں, چونکہ جس طرح سے ہم میجک مشروم کی بات کر رہے تھے, اگر آپ کے سامنے سیروٹونن کی کیمیکل کمپوزیشن کی پکچر رکھی جائے اور ایک پکچر رکھی جائے سیلوسائبن کی کیمیکل کمپاؤنڈ کی کمپوزیشن, سو آپ اس کے اندر ڈفرینس نہیں بتا سکیں گے انٹل کہ آپ ایک کیمیکل مے بی سائنٹسٹ ہیں اینڈ یو وانٹ ٹو مے بی اسٹڈی ڈیپ ڈائیو انٹو سرٹن تھنگس, انٹل اور انلیس آپ اس دونوں کمپاؤنڈ کے ڈفرینسز نہیں بتا سکیں گے. وچ مینس کہ وہ کمپاؤنڈ جو ہماری باڈی میں نیچرلی ہی پروڈیوس ہوتا ہے, وچ از سیروٹونن, اینڈ وچ کمپاؤنڈ وچ از پروڈیوسڈ نیچرلی ان نیچر, میجک مشرومس جو کہ ہم اگر خود سے یوز کرتے ہیں, ان دونوں کی کیمیکل کیمسٹری بالکل سیم ہے. لیکن یہ دونوں کی کیمیکل کیمسٹری سیم ہونے کے باوجود بھی دونوں کی جو امپیکٹ ہے ہماری باڈی کے اندر وہ بہت ڈفرینٹ ہے. سو دیٹس وائی وی آر جسٹ گوئنگ ٹو جسٹ ریفریش آر میموری اباؤٹ سیروٹونن, کہ سیروٹونن کرتا کیا. اب سیروٹونن جو کہ ہمارے باڈی کے اندر نیچرل پروڈیوس ہوتا ہے, اس کا ایک فنکشن ہے موڈ ریگولیشن, کہ میری سینس آف ہیپینیس, میری سینس آف ویل بینگ, اور کہ میں کتنا اپنے آپ سے کتنا زیادہ کنیکٹیڈ ہوں ان ٹرمز آف مائی موڈ ریگولیشن, پلس
سائیکل کو کنٹرول کرنا، پلس ایپیٹائٹ کو کنٹرول کرنا، پلس میموری اینڈ لرننگ کو کنٹرول کرنا، سوشل بیہیویئر کہ مجھے سوشل بیہیویئر میں جس طرح سے ہم لوگ سوئچ کرتے ہیں کہ جب ہم اپنی فیملی کے اندر ہوتے ہیں تو ہمارا جو بیہیویئر ہے مائٹ بی ڈفرینٹ، جب ہم اپنے فرینڈس کے سرکل کے اندر ہیں وی مائٹ ایکٹ ڈفرینٹ، جب ہم ایک لارجر آڈینس سے مخاطب ہیں تو وی مائٹ ایکٹ ڈفرینٹ. سو یہ جو ڈفرینس آف بیہیویئر ہے وچ از کنٹرول بائی سیروٹونن. ہماری باڈی کے اندر ٹیمپریچر ریگولیشن کہ جب ہماری باڈی کی ہیٹ، باڈی کی کولڈنس کو ریگولیٹ کرنا کا کام سیروٹونن کا ہوتا ہے. گٹ موبلٹی جس کی وجہ سے باؤل موومنٹ وغیرہ یہ سیروٹونن کنٹرول کرتا ہے. پین پرسیپشن کہ آپ کی باڈی میں سرٹن سگنلس جنریٹ کرنا کہ دس پین از ویری پینفل، یہ جو درد مجھے ہو رہا ہے اس کا مجھے فوراً سے علاج کرنا چاہیے، یہ کنٹینیوس پین ہو رہا ہے. یہ جو پین کی پرسیپشن ہے وچ از آلسو ون آف دا فیچر آف سیروٹونن. اس کے علاوہ سیکشول فنکشن کے سیکشول ڈیزائر، سیکشول فنکشن کو سیروٹونن کنٹرول کرتا ہے. لو لیول آف سیروٹونن کین لیڈس ٹو لو libido اینڈ پیپل مائٹ لوز their انٹرسٹ اور پلیئر ان سیکس اور سرٹن تھنگس جو کہ ان کو پلیئر دیتی ہیں، مے بی یور گیمز، مے بی فوڈ. تو اگر سیروٹونن امبیلنس ہو تو یہ جو پلیئربل ایکٹیویٹیز ہیں تو ان کا پلیئر بھی ختم ہو جاتا ہے. اب یہ وہ کام ہے جو کہ سیروٹونن ہماری باڈی میں نیچرلی کر رہا ہے. اور جو لوگ سیروٹونن کی ڈیفیشنسی یا اس کے میں بھی ایک سرٹن لیول کے ہائر ہو جانے کے شکار ہوتے ہیں تو وہ ڈپریشن کے اندر چلے جاتے ہیں. ڈپریشن کی جو ٹیبلٹس ہیں let's talk about them later. So this is serotonin. Like we said کہ serotonin and psilocybin دونوں کی chemical chemistry same ہے. So let's see کہ جب ہم میجک مشروم کو یوز کرتے ہیں اور یہ جو psilocybin کمپاؤنڈ ہے یہ اس کے مائنڈ کے اندر کیا افیکٹ کرتا ہے. اور اس کے جو نمبر 1 پراپرٹیز ہیں وہ اس میں سے سب سے پہلے آتی ہے سائیکیڈیلک افیکٹ which is also known as کہ جو لوگ اس کو یوز کرتے ہیں ان کی ویژول اور ہیئرنگ کے اندر they might have hallucination. یعنی کہ اگر میجک مشروم کو یوز کیا جا رہا ہے، اگر کسی کی آنکھیں کھلی ہیں یا بند ہیں تو وہ مے بی کچھ ایسی ہیلوسینیشن دیکھ رہا ہو، کچھ ایسے مے بی جیومیٹریکل پیٹرن دیکھنا سٹارٹ کر دے. اگر آپ کی آنکھیں اوپن ہیں اور آپ کسی درخت کو دیکھ رہے ہیں تو یہ کہ وہ جو کلرز ہیں وہ بہت وائبرنٹ ہو جائیں گے. آپ درخت کی جو امیج ہے مے بی وہ آپ کو تھوڑا ڈسٹارٹیڈ لگے. اگر آپ کسی کے فیس کی طرف دیکھ رہے ہیں تو یو مائٹ فیل لائک کہ اس کا جو فیس ہے وہ میلٹ ہو رہا ہے. سو دیز آر دا تھنگس وچ a person on psilocybin might feel. Second effect psilocybin کا یہ ہوگا کہ آپ کا جو موڈ ہے which will get enhanced. For example feeling of euphoria کہ اگر جیسے کہ آپ کو کوئی چیز اچیو آپ کرتے ہیں تو کچھ اچیومنٹ کے بعد ایک سینس آف ہیپینس جو اندر سے جنریٹ ہوتی ہے. You will feel that sense of happiness without any reason for a very long period. اس کے علاوہ آپ کی پرسیپشن آلٹرنیٹ ہوتی ہے. مثال کے طور پر میں نے کچھ نوٹس بھی بنائے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تو وہ بھی میں شیئر کر دوں گا اس ویڈیو کے لنک کے اندر. تو پرسیپشن آلٹرنیشن جیسے کہ آپ کا جو ٹائم اور اسپیس کی جو پرسیپشن ہے وہ بدل جائے گی. کچھ لوگ جو کہ سائیکیڈیلک کے ٹرپ کے اندر جاتے ہیں دے مائٹ اسپینڈ 2 good hours in that trip، لیکن جب وہ لوگ اس ٹرپ سے باہر آئیں گے دے مائٹ فیل لائک کہ میں تو جسٹ میں بھی کوئی کچھ تھوڑا بہت ٹائم اسپینڈ کیے، میں بھی 30 منٹ اسپینڈ کیے ہیں. اور اس کے بالکل اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے کہ آفٹر اسپینڈنگ 2 hours دے مائٹ فیل لائک دیٹ کہ یہ اس ٹرپ کے اندر میں بھی کئی گھنٹوں سے تھے اور اس ٹرپ کے بعد اب یہ واپس آ رہے ہیں. انر انسائٹ psilocybin آپ کو ایسی اسٹیٹ میں لے آتا ہے جہاں پر آپ اپنی جو سیلف کے بارے میں، اپنے انر لائف کے بارے میں زیادہ بہتر انسائٹس جنریٹ کر سکتے ہیں. ایگو ڈیلوشن ایک بڑا فیمس ٹرم ہے اسپیشلی ان سائیکیڈیلک کمیونٹی. اگر میں اور آپ اگر آپ پوچھا جائے کہ
ہمارا انٹروڈکشن لیا جائے کہ آپ اپنے بارے میں بتاؤ، تو ہم بتائیں گے میرا نام یہ ہے، میں یہاں سے پڑھا ہوں، میں یہ جاب کرتا ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں، میرے فیملی ممبرز یہ ہیں، اتنے بچے ہیں، میرے اتنے بہن بھائی ہیں، یہ وہ سارا کچھ، یہ مجھے پسند ہے، ناپسند ہے. اگر یہ ساری لیئرس کو ہٹا دیا جائے کہ ہو یو آر، کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، کیا کلچر ہے، کون سا مذہب ہے، یہ ساری لیئرس کو ہٹا دیا جائے، واٹ از لیفٹ؟ پیچھے کیا رہ جائے گا؟ پیچھے وہ جو ایک اسٹل کانشیسنیس رہ جاتی ہے، دیٹ از دا پیور سیلف. اس کے وہ اس کی فیلنگ آپ کو ہوتی ہے کہ دس از پیورلی می. اور یہ جو انسائٹس ہیں یہ جنریٹ ہونا اسٹارٹ کرتی ہیں. مے بی اگر آپ کوئی کویشچن لے کر اپنے اندر جاتے ہیں کہ یو مائٹ اسٹارٹ ٹو گیٹ آنسر فرام یور انر سیلف. اس کے علاوہ اس کے میڈیکل بینیفٹس، فار ایگزامپل اس کے مینٹل ہیلتھ بینیفٹس کیا ہیں کہ اینٹی ڈپریسنٹ، لائک میں نے جیسے پہلے بات کی تھی کہ ڈپریشن کے لیے تو یہ فوراً اس کے ڈپریشن کا علاج کرتا ہے. اور بہت سارے ریسرچز بھی ہیں کہ آفٹر ٹیکنگ 2 ٹریپس ڈپریشن کے اندر ڈراسٹکلی چینجز آ سکتی ہیں. پلس اس کے دوسرے بینیفٹ جیسے کہ پی ٹی ایس ٹی، لیکن یعنی کہ ٹراما کا کوئی پیشنٹ ہے، اے ڈی ایچ ڈی کے پیشنٹس، فوکس نہ ہونے کے پیشنٹس، اور جو ڈیٹریکٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ اپنے مینٹلی چیٹر کی وجہ سے، دے فیل لائک اور دیر از اے سائلنس ان مائی مائنڈ، آئی ایم مور فوکسڈ، آئی ڈونٹ ہیو دیز کائنڈ آف نیوروٹک کائنڈ آف ایپیسوڈس. یہ بھی اس میں لگتا ہے. سائیکیڈیلک از آلسو not psychedelics, this psilocybin is also responsible for neuroplasticity. Neuroplasticity کا مطلب یہ ہے کہ this جب آپ یہ کمپاؤنڈ لیتے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں نیورونز کے اندر نیو کنیکشن بلڈ ہوتے ہیں. یہ جو نیو کنیکشن بلڈ ہوئے ہیں، یہ کنیکشن جو ان سے ایک لانگر پیریڈ کے لیے بلڈ ہوتے ہیں، اور ان کے جو بینیفٹس ہیں وہ آپ کو ملنا اسٹارٹ کرتے ہیں. وہ کیا بینیفٹس ہیں وہ وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ لیٹر. پھر پلس اس کے علاوہ ریڈیوسڈ ایگو. دا ہر کسی بھی آپ مذہب کی بک اٹھا کے دیکھتے ہیں، کسی بھی آپ فلاسفی کی بک اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں، کسی بھی مورالٹی کی بک اٹھا کے دیکھتے ہیں، تو دے آل ٹاک اباؤٹ ایگو، سیلف، اور پلس ایگو کو یعنی کہ آپ اتنا اچھا سمجھا نہیں جاتا کہ اس جو سائیکیڈیلک کو یوز کرنے کے بعد آپ کی جو ایگو ڈیلیوشن ہوتی ہے، پلس آپ کو یوں لگتا ہے کہ آئی ایم مور گراؤنڈیڈ، آئی ایم مور آئی ہیو مور ایمپتھی ٹورڈ مائی فیلو ہیومنز. اگر آپ نے کوئی ڈیسیژن لینا تو آپ وہ ڈیسیژن اپنے ایموشنس کے ساتھ نہیں لے رہے ہوں گے، بلکہ آپ کے ڈیسیژن جو سے ہیں اس میں آپ کی ریزننگ اور ایک پراپر جو سیلف انر کانشیس کا ڈیسیژن میکنگ کا ایلیمنٹ ہے وہ اس میں کام کر رہا ہوگا. انگزائٹی اور پیرانویا بھی کم ہوتا ہے، بٹ ڈیورنگ ٹرپ یہ پیرانویا انگزائٹی جو ان سے یہ بڑھ بھی سکتی ہے. اب یہ جس طرح سے ہم نے دونوں بینیفٹس ڈسکس کیے، ہم نے دیکھا کہ سیروٹونن اور سیلوسائبن دونوں کے بینیفٹس بہت ڈفرینٹ ہیں، لیکن دونوں کی کیمیکل کمپوزیشن بالکل سیم ہے. تو ہوتا کیوں ہے ایسا کہ جب آپ سیلوسائبن وچ از ایگزیکٹلی دا سیم کیمیکل ایز سیروٹونن اس کو یوز کرتے ہیں، تو آپ کے مائنڈ کے اندر یہ دونوں کمپوزیشن ڈفرینٹلی ایکٹ کیوں کرتی ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سیلوسائبن اپنے آپ کو بائنڈ کرتا ہے سیروٹونن ریسیپٹرس کے ساتھ. سیروٹونن ایک ریسیپٹر ہے وچ از 5-HT2A. سو سیروٹونن جو سا ہے یہ سلیکٹیو بائنڈنگ کرتا ہے. اگر جو ایسے لوگ ہیں جو کہ اینٹی ڈپریسنٹ ٹیبلٹس لیتے ہیں، اینٹی ڈپریسنٹ ٹیبلٹ کیا کرتی ہے کہ وہ آپ کے ان نیورون ریسیپٹرس کے اندر اٹس لائک اسپریئنگ سیروٹونن آن دیز ریسیپٹرس رینڈملی، اور اس کی میں بھی ڈوسیج ہائی لو ہو سکتی ہیں. بٹ سیلوسائبن از لائک اٹ ڈزنٹ bind itself randomly to these receptors. It choose a very specific receptor جو کہ 2A receptor ہے، صرف اس کے ساتھ بائنڈ کرتا ہے. اب یہ جو 2A receptor ہے یہ ہمارے ویژول کارٹیکس کے ساتھ اور ہمارے جو موڈ انہانسمنٹ اور پلس ریلیف فرام ڈپریشن پلس مور کریٹیوٹی، ان چیزوں کے کو ٹریگر کرنے کا باعث بن جاتا ہے. اب کچھ
کچھ ریسرچز ایسی بھی ریسنٹلی ہوئی ہیں جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اینٹی ڈپریسنٹ یا جو ٹریٹمنٹ کی میڈیسن ہیں جن کو SSRS بھی کہا جاتا ہے، SSRS ونس اگین ایسی ٹیبلٹس ایسی میڈیسن ہیں جو کہ مختلف سائیکوٹک ڈیزیزز میں دی جاتی ہیں، اور ان کے اگر لانگ ٹرم بینیفٹس دیکھا جائیں تو لانگ ٹرم بینیفٹس بھی ہیں، لیکن اس کے سائیڈ افیکٹس بھی آتے ہیں جس میں کہ ویٹ گین، ان میڈیسنس کے اوپر آپ کی ڈپینڈنسی انکریز ہو جاتی ہے. لیکن سیلوسائبن از سم تھنگ ڈفرینٹ، کہ اس کا ون آف دا بینیفٹ جو کہ میں پہلے نہیں بتا سکا کہ وچ از ایڈکشن سے پریونشن. ADHD پیپل آر ویری لائکلی ٹو گیٹ ان ٹو ایڈکشن پیٹرنس. بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کو ADHD نہیں بھی ہے لیکن وہ اگر اسموکرز ہیں تو دے آلویز فیل اے اسٹرگل کہ مجھے اب اسموکنگ کوئٹ کرنا ہے، ان کے لیے اتنا ایزی نہیں رہتا. الکوہولک جو لوگ ہیں، پلس ایڈکشن کین بی wide variety of addiction. It can be sex, gambling, and so on and so on. لیکن سائیکیڈیلک سیلوسائبن لوگوں نے دیکھا ہے کہ سیلوسائبن کے یوز سے صرف جسٹ 2 سٹنگس کے بعد یا مائکرو ڈوزنگ کے ساتھ ان کی جو ایڈکشن پیٹرن ہے دے ریڈیوز، دے ڈونٹ فیل لائک ڈوئنگ دیز ایڈکٹیو بیہیویئر اینی مور. تو اب ان تمام بینیفٹس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ فرام دا لاسٹ 3 to 4 years بہت ساری ریسرچز ہو رہی ہیں، اور میجر فارماسیوٹیکل کمپنیز بھی سیلوسائبن کو ایز اے مین ٹریٹمنٹ ڈرگ فار ایڈکشن پریونشن، اینٹی ڈپریشن، مور کریٹیوٹی، بیٹر فوکس کے لیے وہ یوز کرنے کے لیے ریسرچز کر رہی ہیں. تو دیر از اے پاسبلٹی مے بی ان نیئر فیوچر وی مائٹ سی کہ یہ ہمارے جو میجر سائیکو تھراپسٹ ہیں وہ یا ڈاکٹرز ہیں وہ مائٹ اسٹارٹ پریکٹسنگ ان دیز کائنڈ آف سبسٹینس. اب ایک اور چیز جو کہ یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ نیورو پلاسٹیسٹی اینڈ ہیبچوئل بیہیویئر. فار ایگزامپل تھنکنگ پیٹرن، کہ اگر آپ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا تھنکنگ پیٹرن بریک کرنا از ویری ڈیفیکلٹ، کہ اگر اس کو میں یوں ایکسپلین کروں کہ اگر آپ کا چائلڈہڈ ایسا گزرا ہے کہ جہاں پر آپ کے جو کیئر ٹیکرز تھے and they were not very supportive, or they were maybe having a certain kind of or maybe آپ کی سراؤنڈنگ میں کچھ ایسے لڑائیاں چل رہی تھیں یا آپس میں ڈسکشنز ایسی چل رہی تھیں، چائلڈ کو اگنور کیا گیا. تو یہ تمام کی تمام چیزیں جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، ایون وہ 70 سال کی عمر میں بھی پہنچ گیا ہے، وہ بابا بن گیا ہے، لیکن اس کی یہ جو بچپن کے جو ٹریگرز تھے وہ آج بھی جا کر اس کو ٹریگر کر سکتے ہیں. آج بھی جا کر کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کی وجہ سے وہ ایک دم سے غصے میں آ سکتا ہے، ایک دم سیڈنس میں جا سکتا ہے، کسی نے کوئی بات کہہ دی تو یا کہ کوئی ڈیسیژن لینا ہے تو وہ مے بی ایک سرٹن ٹنل ویو کے اندر جا کر وہ ڈیسیژن لے گا، چونکہ مائنڈ کی وائرنگ اس طرح سے ہوئی ہے بچپن سے لے کر اب تک کہ وہ جو ٹراما تھے، وہ جو بچپن کے امپیکٹس تھے وہ آج تک رہتے ہیں. وہ ہماری جو مینٹل تھنکنگ ہے وہ اس کو ایک سرٹن رینج سے باہر نہیں جانے دیتا. لیکن سیلوسائبن کے اندر یہ ایک دوسرا بینیفٹ ہے کہ آپ کی برین کی جو سرکٹس ہیں دے آر ری بلٹ. آپ ایسے لوگ جو کہ ان تمام ٹراماز وغیرہ کے ساتھ گزر کے آئے ہیں، جب وہ سیلوسائبن یوز کرتے ہیں تو دے فیل لائک دیٹ ناؤ دے آر ایبل ٹو میک بیٹر ڈیسیژنس. اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ان کو ٹریگر کرتی تھی کہ کسی نے اگنور کر دیا، کسی نے ہنس کے جواب نہیں دیا، یا اس نے میری طرف نہیں دیکھا، یا اور اینڈ سو آن یہ چیزیں آپ کو بادر کرنا بند کر دیں گے. یو ول فیل لائک آئی ڈونٹ نو وائی، کہ کیوں میں ان چیزوں کی وجہ سے میں غصہ ہوتا تھا لیکن اب میں نہیں ہو رہا، یا کیوں ان چیزوں کی وجہ سے سیڈنس میں چلا جاتا تھا لیکن اب میں نہیں ہو رہا. دس از ون آف دا میجر بینیفٹس جو کہ آپ کسی بھی اینٹی ڈپریسنٹ ڈرگ سے نہیں حاصل کر سکتے، لیکن سیلوسائبن کے اندر ایک بینیفٹ ہے جو کہ سیلوسائبن کی ٹرپ کے اندر لوگوں کو یہ بینیفٹ مل جاتا ہے. اب یہ ہم نے تو ڈسکس کر لیا کہ کیمیکل کیمسٹری سے کچھ بینیفٹس. اب ناؤ وی ول ٹاک اباؤٹ کہ سیلوسائبن یا میجک مشرومز کی جو ٹرپ سیٹنگز ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں.
کچھ ایسے ایگزامپلس ہیں، جیسے ریسنٹلی آئی ہرڈ نیدرلینڈ کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے میجک مشروم کو یوز کیا اور انہوں نے برجز سے جمپ لگا دی، بلڈنگ کے سے جمپ لگا کے نیچے گر گئے. کچھ لوگ تھے جو کہ ایل ایس ٹی کو یوز کرنے کے بعد سورج کی طرف دیکھنا اسٹارٹ ہو گیا انٹل کہ ان کی آئی سائٹ جو سی وہ کمپلیٹلی چلی گئی. اب یہ وہ ایکٹس ہیں جو کہ لوگوں کی اپنی اسٹوپڈیٹی کی وجہ سے ہو رہے ہیں، ان کمپاؤنڈ کی وجہ سے نہیں ہو رہے ہیں. اینڈ دس از اے سائنٹیفک فیکٹ کہ آج تک کوئی بھی ایک ایسی ڈیتھ یا کوئی بھی ایک ایسا میجر، ناٹ اونلی میجر، کوئی بھی ایک ایسا میڈیکل ہاؤ ڈو یو سے دیٹ ایکسیڈنٹ رپورٹ نہیں ہوا جس کی وجہ سائیکیڈیلک کمپاؤنڈز یا سیلوسائبن بنا ہوا ہو. اب اس کی ایگزامپل فار ایگزامپل میں لیتا ہوں سیفٹی کی، جب ہم بات کر رہے ہیں کہ سیلوسائبن اگر آپ نے یوز کیا تو ہوگا کیا، سیٹ اینڈ سیٹنگس کی ہم بات کر رہے ہیں. اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو پریپیئر یور سیلف، کہ اپنے آپ کو آپ نے پریپیئر کرنا ہے کہ دیٹ آئی ایم ریڈی ٹو ٹیک اے جرنی ان دس نیو ورلڈ. اگر دیر از انسرٹینٹی، دیر از اے ہائی چانس کہ آپ کے وہ ایموشنس which you might not want to bring up, they might get more triggered اور آپ ایک پینک اٹیک میں چلا جائیں. کچھ لوگ یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ اٹس ناٹ اے پارٹی ڈرگ، کچھ لوگ اس کو لے کر کنزیوم کر کے ایک پارٹیز میں یا مے بی کانسرٹ کے اندر یا ایک بیزی مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں، اور دیز آل سراؤنڈنگ دیز ساؤنڈس دے مائٹ ٹریگر اے سرٹن پینک اٹیک ایز ویل. سو اس کی سیٹنگز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو بھی اس کو استعمال کر رہا ہے اس کے ارد گرد کم از کم 1 سے 2 بندے ایسے ہونے چاہیے جو کہ سوبر ہوں اور وہ اس سیلوسائبن کو یوز نہیں کر رہے، تاکہ ان کیس اگر جو استعمال کرنے والا ہے اس کو ڈیورنگ دا ٹرپ کوئی ایسا فیلنگ آتی ہے کہ دیٹ ہی از فیلنگ اینکشیس اباؤٹ اٹ، ہی از فیلنگ سرٹن اینگزائٹی اور ہی جسٹ وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس ایکسپیرینس، تو وہ اس کے جو ٹرپ سیٹرز ہیں وہ اس کو بتا سکیں گے جسٹ لیٹ اٹ گو، جسٹ فیل اٹ اینڈ یو ول بی اوکے. اب کنزیوم کرنے کے آلموسٹ 45 منٹس کے بعد سیلوسائبن جو سی ہے وہ ہماری باڈی میں ایکٹ کرنا اسٹارٹ کر دیتی ہے. اب اس کی جو ہاؤ ڈو یو سے جو ایکسپیرئنس بلڈ اپ ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اٹ از ایک ٹرم یوز ہوتی ہے پیک کی ٹرم، کہ 45 تک آپ ایک سرٹن لیول کی فیلنگس کے اندر چلے جاتے ہیں. جیسے ہم نے پہلے فیلنگس کی بات کی تھی، سینس آف یوفوریا، سینس آف ایزینس، بٹ دین اٹ اسٹارٹ ٹو گیٹ ان ٹو پیک. سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز جو سیلوسائبن کے ایکسپرٹس ہیں انہوں نے یہی ریکمنڈیشن کرتے ہیں کہ آپ اس دوران اپنی یا تو آنکھوں پر بلائنڈ فولڈ یوز کریں، یا آپ نیچر کے قریب ہونے چاہیے، یا ایک ایسی سیٹنگز میں ہونے چاہیے ویئر یو فیل ویری سیف اور آپ کی آنکھیں کلوز ہوں. اینڈ سم سائنٹسٹ آلسو سجیسٹ کہ دیر میوزک آلسو پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. اینڈ دیر از اے اسٹڈی بائی سائنٹسٹ جہاں پر انہوں نے برین ویوز کو اور ڈیورنگ دیس ٹرپ اور مختلف میوزک کو یوز کیا، تو انہوں نے دیکھا کہ میوزک جو ہے اٹ کین ایکچولی انہینس دا ایکسپیرینس آف سیلوسائبن. تو وہ بھی میں اسٹڈیز میں ایڈ کر دوں گا، وہ بھی ضرور دیکھیے گا. اور اب 45 منٹس کے بعد اس ٹرپ کی جو پیک آتی ہے، اس میں پیک میں فیلنگ کیا آتی ہے. اٹ ڈپینڈز آن دا ڈوسیجز. اگر کسی نے مائکرو ڈوز لیے تو اٹ مائٹ ناٹ فیل دیٹ مچ پیک، بٹ اگر آپ نے لیٹس سے 20 mg یا 10 mg سیلوسائبن یوز کر لی ہے اور اس کے بعد آپ کو یو مائٹ فیل کمپلیٹلی ڈسکنیکٹیڈ فرام یور اون ریئلٹی. یعنی کہ آپ اس کو یوز کرنے کے بعد اگر آپ اس جگہ پر لیٹے ہوئے ہیں، اپنی آنکھوں کے اوپر بلائنڈ فولڈ ایڈ کیا ہوا ہے، دیر از اے اسمال سرٹن کامنگ میوزک ان یور ایئر، بٹ اسٹل you will feel like that you are in another place. It might be different with like from person to person, but overall جو experiences لوگوں نے شیئر کیے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کو یوں فیل ہوتا ہے کہ جیسے اس وقت ان کا جو کنیکشن ہے وہ اپنے سراؤنڈنگ سے بالکل ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. اینڈ دے فیل لائک دیٹ
ان کی جو انر جرنی ہے فرام دیئر ویری چائلڈہڈ کی جو میموریز ہیں دے آل کم اپ. وہ میموریز آپ ان میموریز کو ری لیو کرتے ہیں. اگر ایسی ٹراما کی میموری ہے جہاں پر آپ نے بہت زیادہ سیڈنس دیکھی ہے, جہاں پر آپ نے بہت زیادہ ٹارچر دیکھا ہے, وہ میموریز میں بھی آپ کے سامنے آ جائیں, اور اس میموری کو جب آپ ری لیو کریں گے تو الٹیمیٹلی اس میموری کا جو میجر امپیکٹ ہے وہ امپیکٹ اس کا کم ہو جائے گا. یو ول کم ایز اے سروائیول فرام دس میموری. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے یہ سیلوسائبن یوز کرنے کے بعد دے فیل لائک دیٹ دیئر memories, everything about them has gone, and ان کے ساتھ صرف ایک کانشیس بچی ہے جو کہ کانشیس کے اندر which has no shape, which has no color, which is just a still presence within them. اور یہ جو still presence ہے it is connected with something very higher, and which is connected uh, which is out there, we might not be able to see it, so they feel like that they are one with this connection, they are one with this higher conscious. These kind of experiences لوگ فیل کرتے ہیں, اور یہ جو ایکسپیرینسز ہیں ڈپینڈنگ آن میجک مشرومس یا سیلوسائبن کی ڈوز کے اوپر, کہ اگر انہوں نے میجر ہائی ڈوز لیے تو مائٹ بھی یہ جو ایکسپیرینسز ہیں یہ جو پیک رہے گی, یہ پیک 1 سے 2 گھنٹے تک رہے. اگر آپ نے اسمال ڈوسیز لی ہوئی ہیں یو مائٹ ناٹ ایون فیل اینی تھنگ, بٹ you will get all the benefits. You might feel, oh, there is certain calmness in my mind. میرے مائنڈ کے اندر ایک calmness ہے, I'm feeling very relaxed, and I don't know, it's something like I'm happy for no reason. So this kind of feeling with small amount of psilocybin. اب اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ سیلوسائبن کے اندر کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں بیڈ ٹرپ. اور یہ بیڈ ٹرپ کیوں ہو سکتا ہے؟ بیڈ ٹرپ جو سی ہے وہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ کچھ کیسز کے اندر جب لوگ سیلوسائبن یوز کرتے ہیں ان کی جو انگزائٹی لیولز ہے وہ ایک ٹیمپریرلی طور پر انکریز ہو جاتی ہے. جب آپ کی انگزائٹی انکریز ہوتی ہے تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یار یہ کیوں ہو رہا ہے, مجھے آنکھوں کے آگے یہ کیا پیٹرن آ رہا ہے, اور یہ میں کیوں اپنی ان میموریز کے اندر جا رہا ہوں, یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جب آئی ایم لائک کنیکٹیڈ ود ایوری تھنگ, آئی ڈونٹ وانٹ دس, کل مجھے یہاں سے نکلنا چاہیے. تو دیز کائنڈ آف تھاٹس کین کم اپ. سو لوگ اس کو کیا کرتے ہیں, ان کو فائٹ بیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. بٹ آئیڈیا از کہ دیر آر سرٹن ٹیکنیکس. ڈاکٹر ہوبر مین کی بھی ایک ٹیکنیک ہے جس میں کہ انہوں نے سرٹن بریتھنگ ٹیکنیک بتائی ہے کہ اگر آپ سانس اندر کھینچیں اور جب آپ کو فیل ہو کہ دس از دا الٹیمیٹ لمٹ آف مائی بریتھ, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو تھا کہ آپ نے پورا سانس لیا لیکن یو اسٹل ہیو ون اسمال بٹ جہاں سے آپ ایک لاسٹ بریتھ اندر لے سکتے ہیں, وہ لیں اور دین ایکسیل فرام یور ماؤتھ. سو یہ ایگزیکٹلی وہی ہے جب آپ سوئمنگ کرتے ہیں کہ سوئمنگ کرتے وقت جو سوئمر ہوتا ہے وہ اپنا فیس باہر پانی سے نکالتا ہے, ڈیپ بریتھ لیتا ہے, پھر پانی میں جاتا ہے. تو دس ٹائپ آف بریتھنگ ہیلپس ٹو کام یو ڈاؤن. پلس اس کے علاوہ جو وہاں پر جو ٹرپ سیٹرز ہیں وچ شوڈ بی ویری لائک ایکسپیرینس ٹرپ سیٹر, ناٹ ایوری بڈی کین بی اے ٹرپ سیٹر. تو وہ جو ٹرپ سیٹر ہے وہ اس وقت اگر اس کو لگے کہ یہ انڈر دا انفلوئنس آف سیلوسائبن, یہ جو بندہ ہے مے بی انگزائٹی میں جا رہا ہے یا وہ خود بھی بتا رہا ہے, تو اس کو آپ نے یہ کہنا ہے کہ ڈو ناٹ فائٹ بیک, جسٹ ریلیکس, جسٹ ایکسپیرینس اٹ, اینڈ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈائی فرام اٹ, جسٹ ایکسپیرینس ہے. اگر یہ جو تمہارے اندر جو بھی فیلنگس آ رہی ہے, جسٹ لیٹ گو of your ego, just let go of all the calculations, just let it happen. Or when they let it happen, so they will get the real benefits of it. اب اس کے جو بینیفٹس ہیں جس طرح سے ابھی ہم نے بات کی کہ 1 سے 2 گھنٹے تک تو وہ فیلنگ رہتی ہے, آپ یو فیل اے سرٹن ہائینس, بٹ آفٹر 2 hours there is a term called parachuting کام ڈاؤن. لائک جس طرح سے پیراشوٹر ہوتے ہیں, وہ پیراشوٹ جب ایئر میں بند کھول دیتے ہیں تو وہ سلولی زمین پر آ جاتے ہیں. تو اس کی جو کامنگ ڈاؤن ہے وہ اٹس لائک اے پیراشوٹنگ افیکٹ, کہ
You slowly feel like okay, I'm coming down, I'm getting back in my senses, the visual cortex जो है वो वापस आ रहा है, there is no hallucination, the color की जो vibrancy थी वो कम हो गई है, and then you feel very calm, relaxed, and you are back into your reality. अब ये सारे benefits के बाद ये जो एक एक्सरसाइज हुई हमारे माइंड के अंदर 2 घंटों की या 1 घंटे की एक्सरसाइज, अब इसका जो बेनिफिट जिस तरह से हमने इससे पहले डिटेल में बात की कि ये जो बेनिफिट्स हैं विच इज़ एंटी डिप्रेसेंट, एडिक्शन प्रिवेंशन और मूड इन्हांसमेंट, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होना, आपकी डिप्रेशन की वजह से जो लाइफ स्टाइल के अंदर जो चेंजेस आ गई हैं वो चेंजेस ख़त्म हो जाएंगी, और एंड यू विल फील लाइक लिविंग a fresh start, maybe living a life जिसमें कि आपको लगेगा यार ज़िंदगी तो दोबारा से स्टार्ट होगी, इस तरह से फील हो रहा है कि अगर मैं वो जब दोस्तों से मिलता हूँ मुझे तो मिलने का मज़ा नहीं आता था, लेकिन मैं उससे मिलता हूँ तो मुझे खुशी होती है, मैं अपने घर वालों को देखता हूँ मुझे खुशी होती है, मैं सर्टन फूड खाता हूँ मुझे खुशी होती है, मैं एक सर्टन म्यूज़िक सुन रहा हूँ तो इट मेक्स मी फील हैप्पी. और जो डिप्रेशन था, डिप्रेशन इज़ लाइक लिविंग इन योर पास्ट मेमोरीज के बारे में सोचना, कुछ के बारे में रिग्रेट करना, कुछ के बारे में अफसोस करना, और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं. आई एम नॉट लिविंग इन माई पास्ट एनी मोर, और मैं आई एम लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट. अब ये जो सारी बेनिफिट्स हैं ये सिर्फ उस 2 घंटों के ट्रिप की वजह से रहते हैं 3 से 4 महीने. जस्ट वन ट्रिप एंड 3 से 4 महीने इमेजिन करें कि आपका जो डिप्रेशन है वो ख़त्म हो गया. एंड देर आर रिसर्चेस दैट इवन साइंटिस्ट आर सेइंग दैट ये कुछ लोग जिन्होंने इसको 2 दफ़ा यूज़ किया, 2 सेटिंग्स के अंदर, एक हाई डोज के अंदर यूज़ किया है, देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज़ इम्प्रूव्ड. साइंटिस्ट ये नहीं कहता कि वो हमेशा के लिए इम्प्रूव हो गया, चूँकि दे कैन नॉट बी एन एक्सपेरिमेंट जो कि हमेशा चलता रहे, बट इट हैज़ इम्प्रूव्ड ड्रास्टिकली. एनीवे, सो अब इसकी एक और चीज़ है कि psilocybin अगर इतने बेनिफिट्स हैं इसके, तो ये बैन क्यों है, इसको क्यों कंसिडर किया जाता है कि क्लास स्केड्यूल 1 ड्रग के अंदर क्यों कंसिडर किया जाता है. मे बी इसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल से बात करेंगे. देयर इज़ अ बुक कॉल दैट ट्रिप्ड, जिसमें कि जो ऑथर है वो बात करता है कि ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 जो हिटलर की फ़ौजें थीं वो बहुत ज़्यादा केमिकल्स के एक्सपेरिमेंट कर रही थी, जिसमें से वन ऑफ द केमिकल वाज LSD एज वेल. कि ये प्लस उसका इन्फ्लुएंस फिर 1970 के अंदर जब वियतनाम वॉर यूएस में हो रही थी तो उसका इम्पैक्ट भी आया. प्लस अगर आपके पास नेटफ्लिक्स है तो नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज़ है हाउ टू चेंज योर माइंड, वो ज़रूर देखें, जिसमें कि वो हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं. बिकॉज अगर एक कंट्री में अगर बैन लगता है तो वो विच बिकम ए ग्लोबल बैन, तो वो बैनिंग उस पर लग गई. अब जो स्केड्यूल 1 की ड्रग हैं जिसमें LSD, psilocybin, DMT और इस किस्म के कंपाउंड शामिल हैं, इसमें स्केड्यूल 2, 3, 4, 5 डिफरेंट ड्रग्स की कैटेगरीज हैं, और इसमें आपकी स्लीपिंग जो एड्स हैं आई थिंक वो हायर कैटेगरी के अंदर हैं. प्लस SSRS जो कि हम एंटी डिप्रेसेंट टेबलेट्स हैं वो भी इन्हीं स्केड्यूल ड्रग्स के अंदर आती हैं, जिसमें कि पोटेंशियल टू एब्यूज़ हाई या लो है, जिसकी वजह से वो एक सर्टन स्केड्यूलिंग उनकी कर देते हैं. सो 1970 के उस एक्ट की वजह से इसको बैन कर दिया गया, लेकिन अब आई थिंक फ्रॉम 1990s इसके मल्टीपल रिसर्चेस थी, और जिसमें कि लोगों ने माइक्रोडोज, नॉट लोगों बल्कि साइंटिस्ट के अंदर उन्होंने जब ब्रेन स्कैन्स किए तो उनको पता चलता है कि माइक्रोडोजिंग वर्सेस नॉन माइक्रोडोजर्स के जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है बहुत बेहतर है. पर ये छोटी छोटी रिसर्चेज एक्यूमुलेट होकर बहुत बड़ी रिसर्च में कन्वर्ट होती हैं. तो अब रिसेंटली आई थिंक 2006 और 7 के बाद से मेजर फार्मास्यूटिकल्स भी इसके ऊपर रिसर्च कर रही हैं, और मे बी और उनकी जो रिसर्चेज हैं वो पब्लिश्ड हैं इंटरनेट के ऊपर, और वो भी इस बात का सबूत है कि मे बी डाउन द रोड, नॉट श्योर आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स के, लेकिन ये जो psilocybin कंपाउंड है विच माइट बी इन द मेन स्ट्रीम एरिया जहाँ पर लोगों को ये यूज़ किया जा रहा है. इसके अलावा कुछ ऐसे कंक्लूजन्स भी हैं लोगों की जहाँ पर एक डॉक्टर विच इज़ द वन ऑफ द लाउडेस्ट वॉइस इन दिस एरिया, उनका कहना ये है कि
सिलोसाइबिन मशरूम्स के यूज़ करने से ना सिर्फ आपकी क्रिएटिविटी में इंक्रीज़ होती है, आप एक बेहतर ह्यूमन बनते हैं, आपके मैनर्स बेहतर हो जाते हैं, आपकी मोरालिटी में बेहतरी आती है। जब इन तमाम चीज़ों में बेहतरी आ रही है और इमेजिन एक सोसाइटी जहाँ पर ये यूज़ किया जा रहा है, तो उस सोसाइटी में क्या होगा? लेस एडिक्शन, लेस ड्रग यूज़, कम चोरियाँ, कम फ्रॉड। तो कौन सी गवर्नमेंट है जो चाहेगी कि उसकी कंट्री में ये सब कुछ ना हो और उसकी कंट्री में जो लोग हैं वो ज़्यादा क्रिएटिव हों, ज़्यादा प्रोडक्टिव हों और ये सारी बुराइयों से हट जाएं? तो मे बी डाउन द रोड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मे बी ये गवर्नमेंट लेवल्स के ऊपर भी इसके ऊपर डिस्कशन होगा दैट वी माइट नीड टू ब्रिंग दिस सब्सटेंस अंडर साइकेट्रिस्ट और अंडर डॉक्टर्स कंट्रोल सो दैट कि वो सोसाइटी के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवा सकें। एंड देयर इज़ ऑल्सो ए कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड माइक्रोडोजिंग। माइक्रोडोजिंग नीदरलैंड की कंपनी है माइक्रोडोजिंग के नाम से, जिसमें कि वो सेम सिलोसाइबिन का जो मशरूम्स हैं उनकी माइक्रो डोज प्रोवाइड करते हैं विच इज़ लाइक 1 mg। और लाइक जिस तरह से हमने कुछ देर पहले बात की थी कि अगर आप 1 mg यूज़ करते हैं तो यू माइट नॉट फील एनी इफेक्ट, यू माइट नॉट फील जिस तरह से वो जो 1-2 घंटे का ट्रिप था वो पैराशूटिंग इफेक्ट, यू विल नॉट फील एनीथिंग बट यू विल फील हैप्पी, you will feel very focused, you will feel कि आई एम लिविंग, कि मैं इसी मोमेंट में हूँ। एंड यू विल हैव मोर बेटर सोशल इंट्रैक्शंस। और अगर कुछ लोगों ने अपने ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए हुए हैं कि जहाँ पर वो बहुत एक टेक्निकल इंडस्ट्री के अंदर, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग, आईटी, मार्केटिंग और इस किस्म के टेक्निकल चैलेंजिंग कामों के अंदर हैं, जब वो माइक्रोडोजिंग यूज़ करते हैं दे आर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस के, जहाँ पर वो कहते हैं कि हमारा जो मे बी जो कोडिंग है, द वे आई यूज़ टू कोड हैज़ इम्प्रूव्ड, द वे आई यूज़ टू राइट अ सर्टेन प्रोग्राम हैज़ इम्प्रूव्ड, द वे आई यूज़ टू प्रेजेंट माई वर्क हैज़ इम्प्रूव्ड, कि जिस तरह से मैं अपना काम प्रेजेंट करता हूँ वो बेहतर हो गया, मेरी कोडिंग बेहतर हो गई है, प्लस मेरी जो इंट्रैक्शन दूसरे लोगों के साथ है वो बेहतर हो गई है, घर के अंदर जो उसके मामलात थे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ तो वो बेहतर हो गए हैं। तो ये तमाम बेनिफिट्स हैं। तो इन तमाम बेनिफिट्स की बात हमने की और हमने बात की कि ये जो सिलोसाइबिन है ये नेचुरली अकरिंग कंपाउंड है, प्लस इसके अलावा फिर हम ये भी सोचते हैं कि अगर नेचुरली अकरिंग कंपाउंड है तो इसका क्या ये कब से यूज़ करना स्टार्ट किया, ह्यूमंस ने कब 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 इनका पता चला? तो जस्ट अ स्मॉल इंट्रोडक्शन, में भी इसके बारे में हम डिटेल से किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो जो हमें इजिप्ट के अंदर से और अमेज़ोन की जो ट्राइब्स की जब हमें जो उनकी पिक्चर्स या इनक्रेविंग्स मिलती हैं तो वहाँ पर कई जगहों पर दो चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट हैं। नंबर वन एक पाइनियल ग्लैंड की पिक्चर, नंबर टू मशरूम्स की पिक्चर। इसका मतलब ये है कि वो लोग जो आज से में भी 3-4 हज़ार साल पहले रहते थे वो भी ये यूज़ करते थे। एंड देयर इज़ अ थ्योरी विच इज़ not proven, I don't know how can they prove it as well, कि मे बी ह्यूमंस की जब एवोल्यूशन हो रही थी, वी ऑल नो कि ह्यूमंस होमोसेपियन से पहले भी ह्यूमंस की मुख्तलिफ किस्में, दे आर नॉट ह्यूमंस बट दे वर ह्यूमन लाइक क्रिएचर, उनकी किस्में थी। तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड कि होमोसेपियंस के अंदर ये जो ब्रेन कॉग्निटिव फंक्शन है इतना इम्प्रूवमेंट हो गया। तो देयर इज़ अ थ्योरी एज वेल दैट मे बी स्टोन एज लोगों ने जब सिलोसाइबिन मशरूम्स को यूज़ करना स्टार्ट किया तो इट एक्चुअली triggers the formation of language, trigger the formation of culture, triggers the formation of the modern homo sapiens, and once they were ready, so and प्लस इसके अलावा एक और थ्योरी भी है कि मे बी सिलोसाइबिन मशरूम्स जो एंशियंट, अगर आप किसी म्यूज़ियम में जाते हैं मे बी 800 BC की जो आप वहाँ पर इनक्रेविंग्स देखते हैं, या अगर आप एक उनके बनाए हुए बर्तन देखते हैं, उनके बनाए हुए मुजस्मे देखते हैं, तो दे आर सो क्रिएटिव। एक स्टोन के अंदर से उन्होंने मार्बल के पत्थर के अंदर जब इनक्रेव करते हैं तो वो एक आप ह्यूमन की जो वेन्स है वो भी उसके अंदर बनाई हुई हैं। तो ये जो इतनी क्रिएटिविटी थी, इतने डिज़ाइंस थे, देयर इज़ अ थ्योरी दैट दे माइट बी यूजिंग दिस मशरूम्स एज वेल। एंड देयर इज़ आल्सो अ थ्योरी दैट मे बी ऐसे लोग जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी
وغیرہ کے اوپر بہت کام کیا, تو مے بی دیر از اے چانس they were using it. But these are just theories, but the idea is کہ we have to have an open mind about these kind of discussions. Although these it's still illegal, آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے, بائی نہیں کر سکتے, بٹ ایٹ لیسٹ وی شوڈ ٹاک اباؤٹ دیز کائنڈ آف سبسٹینس کہ یہ سبسٹینس کیا ہیں, اور یہ سبسٹینس نیچر میں کہاں پائے جاتے ہیں, اور ان کے بینیفٹس کیا ہیں, اور گیون دا چانس کہ اگر فیوچر میں ہمیں ایک موقع ملتا ہے کہ اگر یہ چیزیں لیگلائز ہو جاتی ہیں تو what to expect from them. So that was my major idea behind this video. So once again, I will link a couple of more videos, couple of research papers, جہاں پر اگر آپ دیکھیں, اگر آپ ایکچولی ریسرچ کو پڑھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے ڈپریشن کے اندر چینج آتی ہے, وہ گروپ جو کہ سیلوسائبن یوز کر رہا ہے پلس وہ گروپ سیلوسائبن یوز نہیں کرتا, when they were put under a certain conditions, تو ان دونوں کے جو چینجز ہیں وہ بڑی پرومیننٹ ہیں, وہ چینجز کیا ہیں. So these researches plus some videos are there, so do check them out. Or for this, and maybe in our next video I will talk about the history, or maybe we will talk about LSD, which is one of the other psychedelic compound. اس کے بارے میں بھی ہم بات کر سکتے ہیں. So this is all for now. Like I said, it's just a breadcrumb, it's just a surface level knowledge, and rest is up to you if you find it interesting. So check it out and do some research. So over and out. Ciao.